تصوف، صوفیزم، خانقاہی نظام، فارسی، اسلامیات، اردو، سب چیزوں پہ بڑی گرفت تھی۔ وہ تو پوری دنیا میں ایک بڑے قوال کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں آج بھی، اور ان کا انداز بھی منفرد، ان کا کلام بھی منفرد۔ ارے مست نظر ہے ایک اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ایک تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، اور جنت مجھے ملے نہ ملے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں پوری طرح تصوف کی یکجائی ہے۔ وہ تو بتاتے تھے کہ میں نظر سے قوال بنا ہوں۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے انہیں میں نے، ابھی میری کتابوں میں بڑی تفسیر باقی ہے۔ پہلی وصیت جو ملتان میں رہنے کی تھی وہ میاں صاحب نے الحمدللہ مجھے ہی کی، اور تو اس دوران میاں صاحب چونکہ علم جفر کے بڑے ماہر تھے، تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور استغراق کی کیفیت میں جا کر کے تو کچھ پڑھا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، اے میاں لو فیصلہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی کیا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ یہ ہو گیا محبوب کہ ہم یہاں ملتان میں رہیں گے اور تمہارے ذمہ ہوگا، یہیں ہمارا مدفن ہوگا، یہیں ہمارا مدفن ہوگا، یہیں ہمارا مدفن ہوگا۔ مانگنے والے نے کیا مانگا اور دینے والے نے کیا دیا، لینے والے نے کیا لیا۔ رومانوی اور صوفیانہ کلام کو مخصوص انداز میں پیش کر کے امر کر دینے والے عزیز میاں قوال کو دنیا سے رخصت ہوئے 24 برس گزر گئے۔ عزیز میاں کا انتقال دسمبر 2000 میں ایران میں ہوا۔ ان کی تدفین ملتان میں توتاں والی سرکار کے مزار کے احاطے میں کی گئی۔ توتاں والی سرکار کے مرید خاص محترم محبوب عالم اس وقت ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ توتاں والی سرکار اور عزیز میاں قوال، ان میں روحانی تعلق کب جڑا اور کیسے جڑا؟ میں مشکور ہوں ایس جی نیوز کا کہ تھوڑا سا انہوں نے مجھے اس کا معاملے میں تکلیف دی، لیکن میں آپ کو گزارش کروں کہ جو احباب لوگ کہ اس کے معاملے میں ہیں کہ بابا جی سرکار جن کا اسم گرامی صوفی زماں قلندر دوراں صوفی بابا ناظر حسین ہے، اور میاں عزیز صاحب آپس میں کوئی پیری مریدی کا کوئی حصہ تھا، تو یہ قطع غلط ہے۔ میاں صاحب اور میاں بابا جی حضور کے درمیان میں جتنا تعلق رہا وہ ایک عقیدت اور محبت کا تعلق ہے، کیونکہ بابا جی سرکار کو اس منزل تک لے جانے کے لیے جس مرشد کے پاس میاں صاحب لے کر کے گئے، سائیں محمد اشرف سرکار ان کا نام ہے، وہ میاں صاحب حضور ہی لے کر گئے۔ تو میاں صاحب سے تعلق جو جڑا ان کا، وہ بابا جی حضور سلسلہ نقشبندیہ میں مرید تھے۔ ان کا جب پردہ ہوا تو ان کے پیر صاحب کا جب ہوا پردہ ہوا، ان کا نام اسماعیل نقشبندی، جن کو ہم کرما والے کے نام سے جانتے ہیں اسٹیشن، اس جگہ پر تو بابا جی حضور کا وہاں آنا جانا جو ہے وہ تھا جمعے کے دن، جمعہ وہاں پڑھتے، جمعہ پڑھنے کے بعد وہ دربار اپنا لاہور تشریف لے جاتے داتا صاحب کے۔ داتا صاحب کے مزار کے احاطے کے بالکل سامنے اس وقت میں نے تصویر دیکھی ہے، وہ ایک برگد کا بہت بڑا درخت ہوتا تھا، تو میاں صاحب حضور اس برگد کے درخت کے نیچے بیٹھ کر کے اپنے صوفیانہ کلام کو جو ان کے دیت تھی ان کی، وہ وہاں بیٹھ کر گایا کرتے تھے۔ تو بابا جی حضور ادھر سے جب کرما والے سے فارغ ہو کر وہاں جاتے تو وہاں ان کے سامنے بیٹھ کر اسے قوالی سنتے، تو اس طرح سے ایک چھوٹا سا عزیز میاں صاحب سے عزیز میاں صاحب سے وہ ربط جب اس طرح کا قائم ہوا تو بابا جی نے محسوس کیا کہ ان کے پاس کافی لوگ ایسے آتے ہیں جو کہ فقر کی تلاش میں ہوتے ہیں۔ تو بابا جی حضور نے ایک دن میاں صاحب سے کہا کہ میاں صاحب مجھے کوئی ایسا راستہ بتائیے جس جگہ پر مثال کے طور پر میں اپنی تشنگی کو بجھا سکوں۔ تو اس طرح سے وہ تشنگی بجھانے کے سلسلے میں بابا جی حضور اور میاں صاحب کا ربط آپس میں قائم ہوا۔ یہ عقیدت اور محبت کا رشتہ ہے۔ تو یہ کس سن کی بات ہے؟ یہ سن مجھے ایگزیکٹ تو یاد نہیں ہے، لیکن یہ جتنی باتیں میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ میں نے میاں صاحب حضور سے زبانیں ہی سنی ہیں۔ تو اس کے بعد جب انہوں نے یہ دیکھا تو وہ اپنے ایک صوفی صاحب کے پاس لے کر کے گئے، میاں یاسین صاحب، بابا اپنا میاں صاحب کے پیر و مرشد ہیں جو کہ چشتیہ سے رستے ہیں۔
تو انہوں نے کہا بھی ان کو کہیں پہاڑوں میں لے جاؤ، ان کا حصہ یہاں نہیں ہے۔ تو اس طرح سے میاں صاحب حضور سائیں محمد اشرف سرکار کے پاس لے کر کے گئے طوطا والی سرکار کو، میرے مرشد خاص کو۔ تو وہاں جا کر جب دیکھا تو وہ سائیں محمد اشرف سرکار جو تھے وہ انہوں نے دیکھا تو میاں صاحب سے فرمانے لگے ایسا ملتانوں کے نہ ہو۔ اچھا، جاتے ہی انہوں نے یہ سوال کیا تو کہنے ہاں جی ملتان سے آئے ہیں۔ اللہ ٹھیک ہے نا بڑھا چھوڑو یہ ٹھیک ہے تو سمجھ لو۔ میں نے ان کو بابا جی حضور کو وہاں بٹھا لیا اور ان کو انہوں نے واپس بھیج دیا۔ تو اس طرح سے جو سلوکی منازل طے کرنے کا حصہ ہوا وہ میاں صاحب حضور کے توسط سے سائیں محمد اشرف سرکار کے پاس پہنچنے کا حصہ یہ بابا جی حضور کا یہ میاں صاحب کے حصے میں آتا ہے۔ یہ عقیدت اور محبت کا وہ رشتہ ہے جو بابا جی حضور کا اور میاں صاحب کا آپس میں قائم ہوا۔ اس کے بعد پھر تسلسل میں یہی رہا کہ بابا جی حضور جو تھے یہ وہیں بیٹھ گئے، سائیں انہوں نے آنے نہیں دیا، تو وہ ان کا اپنا سلسلہ ایک شروع ہو گیا اور میاں صاحب اپنا قوالی کا ایک حصہ وہاں بیان کرنے کے بعد واپس تشریف لے آئے۔ تو یہ ایک عقیدت کا حصہ تھا جو ان کا میاں صاحب کا اور میرے بابا جی حضور کا تھا۔ اسی سلسلے میں لیکن احباب جو اس وقت بیان کرتے ہیں کہ وہ ان کے مرید تھے یا وہ ان کے مرید تھے، یہ قطعاً غلط ہے۔ عقیدت کا بہت بڑا حصہ تھا۔ جی یہ جو طوطا والا ہے معاملہ، یہ کیا شہتوت کے درخت لگے ہیں جہاں پر تدفین ہوئی ہے نیو ملتان ریلوے اسٹیشن کے ساتھ، یہ کیا سلسلہ تھا؟ سائیں میرے بابا جی حضور صوفی زماں قلندر دوراں صوفی بابا ناظر حسین جن کو ہم طوطا والے سائیں کہتے ہیں، ان کو ایک درخت وہاں سے ہری پور سے لے کر کے آئے، وہ شہتوت کا درخت تھا۔ تو اس طرح سے اس کا حصے کا ایک روحانی پس منظر کے طور پر انہوں نے وہاں سے لا کر اس جگہ پر اس کو قائم کیا۔ تو اسی دوران اسی حصے کو ایک لگا، پھر دوسرا لگا، پھر اس کی اتباع میں بابا جی حضور کے ساتھ جتنے لوگ یہاں شامل ہوتے گئے تو وہ ایسے ہی لگاتے گئے، درختوں کے درخت کی قطاریں بن گئیں۔ اور ایک دفعہ بابا جی حضور بیٹھے درخت لگا رہے تھے تو ہمارے ایک دوست ہیں محمد یعقوب خان، انہوں نے ہمیں بتایا کہ بھئی بابا جی درخت لگا رہے تھے، ادھروں یار بچے آئے، وہ بچوں نے آ کے کہا او بابا کی کرنا ہے؟ تو انہوں نے کہا دیکھ یار ਮਾਲਕ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ ਕੀ ਕਰਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਛਾਵੇਂ ਬਹਿਣਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਤੂਤਾਂ ਵਾਲਾ ਕਹਿਣਾ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਹੁਣ ਸਾਨੂੰ ਮਜ਼ਾਕ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਬਾਬਾ ਕੀ ਕਰਨ ਨੇ ਆਜੋ। تو وہ حصہ جو انہوں نے اس وقت ہم طوطوں والا کا نام سے ہم یاد کرتے ہیں، یہ اوائل کا اسی ایک درخت کا ایک روحانی حصہ ہے یا فیض ہے جو انہوں نے ہری پور سے لا کر کے سائیں محمد اشرف سرکار کے ہاں سے لا کر کے تو یہاں ملتان میں لگایا، اور اس طرح سے انہوں نے وہ اس نام سے مشہور ہو گئے۔ عزیز میاں قوال نے وصیت کی تھی کہ میرا جہاں بھی میرا انتقال ہو تو میری لیکن تدفین ملتان کے طوطا والی سرکار کے مزار کے احاطے میں ہی کرنی ہے۔ آپ اس بارے میں آپ کو علم تھا؟ میں خوش بختی کا اظہار کرتا ہوں اپنا کہ میاں صاحب جب ملتان تشریف لائے تو سکندرآباد کا ایک علاقہ ہے شوج آباد کے روڈ کے پر، وہاں میاں صاحب ہر سال اپنا ایک پروگرام کیا کرتے تھے چشتیہ سلسلے کے حساب سے۔ تو وہاں سے فارغ ہو کر تو وہ تشریف لائے اور سلور سینڈ ہوٹل ایک ہے وہاں آ کر ٹھہرے۔ تو انہوں نے مجھے فون کیا کہ اے میاں کہاں ہو؟ تو میں نے گزارش کی جی میں نشتر روڈ پر بیٹھا ہوں، دکان کر رہا ہوں۔ نہیں ادھر آ جاؤ۔ میں کہا جی کہاں ہوں؟ آپ ادھر ہوٹل میں آ جاؤ۔ میں حاضر ہو جاتا ہوں۔ تو بابا جی کی نسبت سے مجھے میاں صاحب کا بہت بڑا احترام تھا۔ میں جب وہاں گیا ہوں تو آپ سوئے ہوئے تھے، میں نے احتیاطاً اور احتراماً جو ہے وہ میں نے ان کے قدمین میں بیٹھ کر تو میں نے اپنا انتظار کرنے لگا۔ تو آدھے پونے گھنٹے کے بعد میاں صاحب نے کروٹ لی اور اٹھتے ہی کہا آ گئے ہو؟ میں نے کہا جی کب آئے ہو؟ میں نے کہا جب بھی آیا ہوں۔ اچھا چلو ٹھیک ہے۔ وہ انہوں نے اٹھتے عادت ان کی ہوتی تھی کہ ایک سگریٹ انہوں نے لینا اور یہاں لگا کر تو ایک کش لمبا لیتے تھے، یہ ان کی عادت تھی سوئے اٹھتے ہوئے تھے۔ تو جب سوتے ہوئے اٹھ کے انہوں نے کش لیا اور اسی دوران میں نے ان سے ایک گزارش کی، میں آپ سے ایک سوال پوچھنا چاہ رہا ہوں اگر اجازت دیں تو۔ ہاں میاں بولو۔ میں نے کہا جو آپ کا مستقل کہاں رہنے کا ارادہ ہے؟ تو میاں صاحب نے ایسی آنکھیں بند تھی تو جب ایسے کھول کے میری طرف ایسے دیکھا تو مجھے فرمانے لگے میاں کہاں سے بول رہے ہو؟ میں نے کہا جی مجھے نہیں پتا، میں نے تو صرف سوال پوچھا ہے آپ سے۔ تو اس دوران میاں صاحب چونکہ علم جفر کے بڑے ماہر تھے،
تو انہوں نے اپنی آنکھیں بند کی اور استغراق کی کیفیت میں جا کر کے تو کچھ پڑھا ہوگا، کچھ دیکھا ہوگا، میں اس حصے سے تو نابلد ہوں، لیکن تھوڑی دیر کے بعد جب سگریٹ کا آخری حصہ یہاں لگا ان کو گرم، تو ایسے جھاڑا انہوں تو سگریٹ کا سارا گل نیچے گر گیا، اور وہ مجھے میری طرف دیکھ کر بولے اے میاں لو فیصلہ ہو گیا۔ میں نے کہا جی کیا فیصلہ ہو گیا؟ فیصلہ یہ ہو گیا محبوب کہ ہم یہاں ملتان میں رہیں گے اور تمہارے ذمہ ہوگا۔ تو وہ پہلی وصیت جو ملتان میں رہنے کی تھی وہ میاں صاحب نے الحمدللہ مجھے ہی کی، اور اس کے ساتھ ہی پارٹی چونکہ ساتھ سوئی ہوئی تھی، پھر میں نے ان پارٹی کے کچھ لوگوں کو اٹھا کر کے میں نے ان کو کہا کہ یہ دیکھو میاں صاحب کیا فرما رہے ہیں۔ تو میاں صاحب نے جب یہ دیکھا، میں نے کہا جی اگر آپ نے بعد میں کوئی گڑبڑ کی تو ہم میاں صاحب کو آپ سے چھین کر واپس یہاں لے آئیں گے۔ تو اسی دوران اکمل بھائی بھی آ گئے اور دوسرے کو 2 ایک احباب آ گئے، تو ان کی موجودگی میں انہوں نے مجھے فرمایا کہ بھئی تدفین کا حصہ جو ہے یہ ہمیں یہاں دربار شریف پر رکھا جائے گا اور یہ احتیاط رہے گی۔ تو ٹھیک ہے جی، میں نے کہا۔ اس کے بعد انہوں نے کہا اٹھو چلیں۔ تو دربار شریف پر جب ہم آئے تو اس حیاتے میں جہاں میرے بابا جی حضور کا مدفن ہے، اس جگہ پر ایک مصلی ڈالا اور مصلی ڈال کر وہاں بیٹھے، تو کہیں چائے پلاؤ۔ تو ہم چائے بنا کر جب لائے تو 5-10 لوگ وہاں اکٹھے ہو جاتے ہیں جب میاں صاحب آتے تھے۔ تو انہوں نے کہا کہ لو میاں اب پوچھو کیا پوچھ رہے تھے وہاں۔ میں نے کہا میاں صاحب میں نے تو آپ سے وہاں پوچھا اور آپ نے بتا دیا۔ نہیں اب پوچھو۔ تو میں نے جب ان سے پوچھا کہ میاں صاحب میں نے وہ مستقل رہنے کا کہاں ارادہ ہے، تو انہوں نے وہ صف جو تھی جس جگہ بیٹھے ہوئے تھے تو اشارہ کر کے کہا لو میاں یہیں ہمارا مدفن ہوگا، یہیں ہمارا مدفن ہوگا، یہیں ہمارا مدفن ہوگا۔ یہ وفات سے کتنا عرصہ پہلے کی بات ہے؟ یہ 2 سال پہلے کی بات ہے۔ یعنی 6 دسمبر 2000 کو ان کا وصال ہوا، تو یہ 1998 کی آپ بات کر رہے ہیں؟ میں بابا جی حضور کا پردہ ہوا ہے مارچ 1999 میں، تو مارچ 99 کے بعد کا جو 2 سال کا عرصہ بنتا ہے وہ تقریباً 1.5 سال کا عرصہ بنتا ہے، تو ایگزیکٹ پورا 2 سال نہیں ہے۔ تو اس لیے وہ حصہ اسی کا حصے کا ایک حصہ ہے کہ جس میں انہوں نے 2 سال کے اندر وہ اپنا کیونکہ پروگرام کے دوران ہی انہوں نے کہا کہ میں نے میاں صاحب نے تو بات اوپن کر دی، ہاں تو میاں ٹھیک ہے نا۔ تو کچھ چند دنوں کے بعد جب بابا جی کا پہلا عرس تھا بابا جی طوطم والے سرکار کا، تو انہوں نے سٹیج پر بیٹھ کر کہا لو میاں آج جو میں دیکھ رہا ہوں، میں یہاں قوال بن کر نہیں آیا ہوں، میں یہاں حاضری دینے کے لیے آیا ہوں، یہاں قوال قوالی کریں گے اور ہم سامنے بیٹھ کر سنیں گے، ہم سامنے بیٹھ کر سنیں گے۔ اور وہی سن تھا جس سن میں میاں صاحب کا پردہ ہوا 6 دسمبر کو۔ جی یہ مرید خاص تھے طوطم والی سرکار کے، اور کہہ رہے ہیں محبوب عالم بتا رہے ہیں کہ عزیز میاں قوال نے نہ صرف وصیت کی تھی بلکہ انہوں نے اس جگہ کی بھی نشاندہی کر دی تھی مزار مبارک میں جہاں ان کی تدفین ہونا تھی۔ طوطم والی سرکار کا عزیز میاں قوال کے ساتھ قلبی تعلق کے علاوہ ملتان کی ایک اور تہذیبی ثقافتی شخصیت محترم محمد اکمل ویس کے ساتھ بھی ایک قلبی تعلق رہا، اور اس قلبی تعلق کی بنیاد قوالی بنی۔ اس وقت محترم اکمل ویس ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ جی اکمل بھائی، بڑی نسبت رہی آپ کی محترم عزیز میاں صاحب کے ساتھ، کب یہ تعلق بنا؟ جی ندیم کیسر بھائی، سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے ایک انتہائی عظیم شخصیت کے حوالے سے جو یہ آپ ایک خوبصورت ڈاکومنٹری بنا رہے ہیں، اس میں آپ نے مجھے بھی یادیں شیئر کرنے کا موقع فراہم کیا۔ میں آپ کے پورے گروپ کو مبارکباد پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک عظیم لیجنڈ پہ بات کر رہے ہیں اور یقیناً اس کے دور رس نتائج مرتب ہوں گے۔ عزیز میاں صاحب جو کہ دراصل باؤ عزیز الحسن تھے، اور پھر داتا صاحب 16 سال کی تپسیا کے بعد جب وہ عزیز میاں بنے تو پھر ان کا ڈنکا پوری دنیا میں بجا، اور یہ وہ خود اپنی زبان سے بتایا کرتے تھے۔ 90 کی دہائی کی بات ہے جب ان سے محبتوں کا سلسلہ پروان چڑھا، تو مختصر وقت میں تو ان کی شخصیت کے جو پہلو ہیں اور ان کے ساتھ جو ہماری قریبی جو نشستیں ہیں ان کا ذکر یکجا کرنا ممکن نہیں، لیکن کچھ باتیں عرض کی جا سکتی ہیں۔ سب سے پہلے تو یہ کہ میاں صاحب ایک بہت خوبصورت شخصیت جس کے کئی پہلو، یعنی آرٹسٹ تو وہ بہت بعد میں بنتے ہیں، انسان وہ بہت پہلے سے خوبصورت ہیں۔
جب وہ ہجرت کر کے پاکستان آتے ہیں تو داتا کی نگری میں ہارمونیم سے باجے سے ان کا تعارف ہوتا ہے، تو ان کا کوئی خاندانی بیک گراؤنڈ نہیں تھا، ان کو معلوم ہی نہیں تھا کہ یہ کیا چیز ہے۔ وہ تو بتاتے تھے کہ میں نظر سے قوال بنا ہوں، تو داتا صاحب کی فیضان نظر، اور اس کے بعد وہ قوال بنے۔ میاں صاحب کی یادیں بہت جذباتی ہیں، ان کے ساتھ گزرے لمحات کی کسی ایک نشست کا بھی آپ احاطہ نہیں کر سکتے کہ وہ کس قدر خوبصورت شخصیت تھے وہ، اور پورا تصوف، صوفیزم، خانقاہی نظام، فارسی، اسلامیات، اردو، سب چیزوں پہ بڑی گرفت تھی۔ کیا خوبصورت یادیں ہیں، کیا خوبصورت رشتے ہیں۔ تو 90 کی دہائی میں یہ تعلق پروان چڑھا۔ ان کی قبر بھی ایک صوفیانہ انداز میں بنائی گئی۔ جی، ان یادوں کے تو آپ بھی گواہ ہیں۔ 2000 میں ہم نے کئی راتیں، کئی دن کٹھے سپینڈ کیے اور ان کی یادوں کو بھی تازہ کرتے رہے۔ تو وہ یقیناً ایک دو درویشوں کی دوستی اس کو قرار دیا گیا، باؤ عزیز الحسن صاحب اور بابا ناظر حسین صاحب کی، اور اسی نسبت سے پھر میلہ درویشاں بھی آج تک ہوتا ہے وہاں پہ۔ جی، اصل جو پہچان قوالی، اور آپ کا بھی اس طرف کافی رجحان رہا، فن قوالی اور عزیز میاں صاحب، اس حوالے سے دیکھیں، وہ تو پوری دنیا میں ایک بڑے قوال کے طور پہ پہچانے جاتے ہیں آج بھی، اور ان کا انداز بھی منفرد، ان کا کلام بھی منفرد، اور ان کے کلام کی ادائیگی کا جو ایک پہلو ہے خوبصورت، وہ گرہ بندی ہے۔ آج بھی جو نئے قوال ہیں وہ ان سے بہت کچھ سیکھ سکتے ہیں۔ ان کی مشہور قوالیاں جو آپ کے سامنے آپ کے پروگراموں میں بھی وہ گنگناتے رہے، اس حوالے سے بتائیے گا۔ اچھا، وہ تو بے شمار ہیں، لیکن میں 2-3 کا ذکر کرتا ہوں۔ ایک اللہ ہی جانے کون بشر ہے، ایک تیری صورت نگاہوں میں پھرتی رہے، اور جنت مجھے ملے نہ ملے۔ یہ وہ کلام ہے جس میں پوری طرح تصوف کی یکجائی ہے، اور آج بھی جو سیکھنے والے ہیں، جو نئے لوگ میدان میں آنے والے ہیں، صرف ان کو سن کے بھی وہ فن قوالی میں اپنا مقام بنا سکتے ہیں۔ جی، ہمارے ایک دوست ہیں ملتان کے ہی، ہم انہیں سپر سٹار کہتے ہیں، دی ملنگز قوال کے نام سے وہ قوالی کرتے ہیں۔ وہ سولو سنگر تھے، تو کچھ عرصہ پہلے وہ قوالی کے میدان میں آئے، تو میں نے ان کو ایک مشورہ دیا۔ ان کا نام رومان ملک ہے، دی ملنگز قوال پارٹی کے۔ آپ صرف عزیز میاں صاحب کی قوالیاں سنیں، اور وہ سن کر آپ گرہ بندی پہ عبور حاصل کر لیں گے، اور ان کا جو گرہ بندی کا خاصہ تھا وہ ہمیں اس لیول پہ کسی اور قوال میں نظر نہیں آتا۔ یہ ان کی ایک انفرادیت تھی، ایک خوبصورتی تھی۔ اور ان کی شخصیت کے حوالے سے ایک خوبصورت شعر پہ میں گفتگو کا اختتام کرنا چاہتا ہوں۔ ابھی تو چند لفظوں میں سمیٹا ہے انہیں میں نے، ابھی میری کتابوں میں بڑی تفسیر باقی ہے۔ ارے مست نظر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، اللہ جانے کون بشر ہے، سارے عالم پہ ہوں میں چھایا ہوا، مستند ہے میرا فرمایا ہوا، باؤ عزیز الحسن المعروف عزیز میاں قوال نے احاطہ مزار طوطاں والی سرکار میں اپنی آخری آرام گاہ کے لیے جگہ کی نشاندہی کرتے وقت فرمایا تھا کہ مدینہ الاولیاء کی سرزمین میں 2 گز زمین کا اپنی تدفین کے لیے مل جانا میرے لیے سعادت ہے۔ کیمرہ مین حبیب الرحمان کے ساتھ محمد ندیم کیسر، SG نیوز، ملتان۔